السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی رضوی اور رضوی ولاگس میں خوش آمدید۔ یہ ہے میرا دوسرا ٹریول ولاگ۔ پہلے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو لاہور سے لندن کے سفر کا بتایا تھا، اور اس ولاگ کے اندر میں نے اپنے ایک ٹریول ہیک کا ذکر بھی کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے تو اس کی ایک علیحدہ سی ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اب جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے پچھلے ولاگس کا لنک جو ہے وہ میں نے کیپشن میں دے دیا ہے، اور باقی یہ کہ شروع کرنے سے پہلے یہ کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اب اگلے حصے کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ اچھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ شروع سے ہی میرا یہ پلان تھا کہ ڈائریکٹ یو کے نہیں جاؤں گا، یو کے نہیں جاؤں گا کی طرح۔ تو اب جو ہے وہ چونکہ میرا یہ تھا کہ ڈائریکٹ میں نے نہیں جانا تھا، میرا پروگرام تھا کہ میں نے کوئی ایسی فلائٹ ڈھونڈنی تھی جس کے اندر میں لے اوور لے سکوں، وہ بھی اچھے خاصے ٹائم کا، کیونکہ لے اوور اگر آپ کو اچھا مل جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ بھی آپ کو سستی مل جاتی ہے اور ویزا بھی سم ٹائم جو ہے وہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا۔ اسے میرے پلان بنا کہ میں جو ہے وہ گلف ایئر کی فلائٹ لوں گا جو کہ لاہور سے لندن جائے گی اور بحرین میں سٹاپ کرے گی۔ اب گلف ایئر کی جو ہے فلائٹ میں نے جان بوجھ کے اس لیے منتخب کی کہ اس کا لے اوور مجھے کافی زیادہ لمبا مل رہا تھا، 17 گھنٹے کا لے اوور۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 17 گھنٹے کا مطلب ہے کہ ایک اور میری ایڈونچر کا موقع مل جانا، اور وہ بھی بغیر کسی اضافی خرچ کے، اور آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ یعنی کہ جو کوئی اضافی خرچہ نہیں پڑ رہا، اور ویزا کا جو ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے کلیئر کر دوں گا کہ ویزا مجھے اس کی کتنی کاسٹ ہوئی۔ باقی چلتے چلتے یہ میں کلیئر کر دوں کہ گلف ایئر لائن میں نے بول دیا تو یہ نہ آپ سمجھے کہ یہ کوئی پیڈ پروموشنل ویڈیو ہے، بس سروس استعمال کی ہے تو نام میں نے لے لیا۔ باقی اگر گلف والے اسپانسر کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر کیا بات ہے۔ چلے یہ ایک مذاق ہے، اب اسے مختصر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ یہ ایک عام بات ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ کا جو ہے وہ لے اوور زیادہ ہو تو کاسٹ کم ہو جاتی ہے ٹکٹ کی، اور جو ہے وہ نارمل جو ہوتا ہے یہ براہ راست فلائٹ کی نسبت آپ کو کافی سستی پڑ جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو نارمل لے اوور کیا جاتا ہے، یہ لے اوور نارمل کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے ملکوں میں جن کی نارمل فلائٹس ہوتی ہے، جس طرح اگر آپ گلف ایئر یوز کریں تو وہ بحرین میں کرے گی، پی آئی اے کا وہ کراچی یا کسی اسٹیشن پہ ہو جائے گا، پاکستان میں تھائی یوز کر لیں گے تو اس کا تھائی لینڈ میں کہیں پہ ہو جائے گا۔ تو یہ بیسکلی ایک ٹول ہوتا ہے جو کہ آپ کی ٹریول ہسٹری بنانے میں آپ کے لیے کام آ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ہیک کی طرف، بیسکلی یعنی کہ جو میں نے ایک چیز کی، بحرین کا جو نارملی ویزا ہوتا ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے ویزا آن ارائیول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یو ایس سے یو کے شینجن ویزا ہو، یا یو ایس سے اپنا سعودی عرب کا ایک ویزا ہے، اگر وہ آپ کے پاس ہو تو آپ کو جو ہے وہ ویزا آن ارائیول دے دیتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اس چیز کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے پاس یو کے کا ویزا تو آلریڈی تھا، تو اس کے لیے بحرین کی انٹری کے لیے ہم اپلائی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے پہلے میں نے یہ سوچا کہ ای ویزا آن لائن اپلائی کریں گے، جس کے لیے 10 بحرینی دینار جو ہے مجھے پے کرنے تھے۔ اب جس میں 5 بحرینی دینار جو ہیں وہ صرف اپلیکیشن کے تھے، ویزا کے 5 علیحدہ تھے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ بھائی میرے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے کہ بھائی 5 ویزا جو ہے وہ صرف اپلیکیشن کے ہی بحرینی دینار دے دوں۔ تو اس لیے سستے میں کام نپٹانے کا سوچتے ہوئے میں نے ایئرپورٹ کاؤنٹر سے اپلائی کرنے کا فیصلہ کیا کہ 5 بحرینی دینار جو ہے وہ میں پے کروں گا سنگل انٹری فور 2 ویک ویزا کے، یعنی کہ اس میں سنگل انٹری ہوگی اور 2 ویک کا اسٹے جو ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ باقی ملٹیپل انٹری کا ویزا بھی مل رہا ہوتا ہے، اس میں 12 بحرینی دینار دے کر آپ جو ہے وہ ملٹیپل انٹری کا ویزا لے سکتے ہیں، لیکن وہ پھر میں نے نیکسٹ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ اب اس کا بھی تو کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے نا، اور نیکسٹ ٹائم اسے پھر پریفر کریں گے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ 1 منتھ آپ کو یعنی اسٹے ملتا ہے، 90 ڈیز کی اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ باقی یہ چیزیں جو ہے وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سفر سے پہلے اپنے متعلقہ وزٹنگ کنٹری کی ایمبیسی سے آپ اپڈیٹڈ معلومات لے لیں۔ اچھا، ایک اہم بات جو کہ آپ کو اپنے سفر سے پہلے لازمی دیکھنی چاہیے وہ اس طرح ہے کہ ویزا آن ارائیول یا ویزا فری ٹریول سے پہلے آپ نے ادر کنٹری سے ایک چیز یہ چیک کر لینی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح کے ویزے کو یعنی آپ کس طرح کے ویزے کو ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ میرے کیس میں تو بحرین کی طرف سے سب سے اچھی چیز یہ تھی
کہ بحرین کو سے اس چیز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا موجود ہو. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ویزا فرسٹ ٹائم اس کنٹری کی طرف سے جن کا وہ ویزا ہے وہ یوز ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا کوئی کس نوعیت کا ویزا ہے. لائک کچھ کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو اس طرح یو کے, یو ایس اے, شینجن یا کسی بڑی کنٹری کا ویزا ہونے پہ آپ کو ویزا فری ایکسیس یا ویزا آن ارائیول کی ایکسیس تو دے دیتی ہیں, لیکن وہ ایک چیز ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ویزا جو ہے وہ وزٹ ویزا ہی ہو, یا پھر وہ ویزا کسی ایسی اس میں ہو کہ وہ ایک دفعہ اس ملک کی طرف سے ایکسیپٹیڈ ہو. یعنی کہ وہ کچھ کیٹیگریز کو یہ الاؤ کرتے ہیں, مگر جو بحرین کے میرا کیس تھا, بحرین کے اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. اور اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے ویزا آن ارائیول جو لے لیا. لیکن یہ ہے کہ امیگریشن کا جو تجربہ تھا میرا اس دن ویسے بڑا ہی عجیب تھا. اب اس میں سب سے پہلے تو اب ایک چیز یہ ہوئی کہ جب ہم بحرین کے ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ایئرپورٹ ان کا پہلے بہت شاندار اور بڑا بہترین ایئرپورٹ ہے. آپ ایئرپورٹ پہ اتریں تو پراپر مارکنگ بھی نہیں ہے. ایئرپورٹ آپ کو ایک بہت اچھی فیلنگ دیتا ہے کہ آپ کسی ایک بہت اچھے ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہیں. اور جب آپ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد آپ ویزا امیگریشن کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اتنی لمبی قطاریں بھی نہیں تھی, لیکن یہ قطاریں نہ ہونا بھی شاید سم ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. اب ہم امیگریشن آفیسر کے سامنے پہنچے ہیں تو دل میں تھوڑا ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا, ملے گا یا نہیں ملے گا. اور وہ واقعی شک جو ہے وہ یقین میں بدلنا شروع ہو گیا, کیونکہ جب ہم گئے ہیں تو اس دن جو تھے ویزا آفیسر یعنی جو بیٹھے ہوئے تھے امیگریشن آفیسر, ان نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھنے کے بعد پہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی کون ہو بھائی, کدھر سے آئے ہو. کبھی وہ ادھر گھمائیں کبھی ادھر گھمائیں. شاید ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اس طرح ویزا مل سکتا ہے, یا ہم پہلے بندے تھے جو اس طریقے سے جو ہے وہ ویزا لینے گئے تھے. اب رولنگ اسٹون کی طرح جو ہے نا وہ پورے ان میں وہ بس امیگریشن ایریا میں گھماتے رہے ہیں, کبھی ادھر کاؤنٹر کبھی ادھر کاؤنٹر. پھر ایک آٹومیٹک روم آ گیا, اس آٹومیٹک روم کے تھرو بھی شاید جو ہے وہ ویزا دیتے تھے. بس گھوم کے بس پھر لگ رہا تھا کہ بھائی ابھی منع کر دیں گے کہ بھائی ویزا آن ارائیول جو ہے نا اس طرح ڈائریکٹ آپ کو نہیں ہے, آپ جو ہے نا ای ویزا لے کے آتے یا نہ ہی آتے. لیکن بس پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے کچھ ہوا کہ بھائی کسی سینئر سے نے بات کی اور پھر دیکھتے ہوئے چیزیں کہ بھائی آن ورڈ ٹکٹ بھی موجود ہے, یو کے کا ویزا بھی لگا ہوا ہے. تو انہیں حامی بھر کے جو ہے نا ویزے کی پیمنٹ کی حامی بھری. اچھا یہ ہے کہ ویزے کی پیمنٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ میں بحرینی دینار بھی جو ہے وہ خاص طور پہ لے کے گیا ہوا تھا, کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ کیش میں پیمنٹ لیں گے, کارڈ کے تھرو کریں گے یا کیا کریں گے. وہاں پہ جو ہے وہ دونوں آپشنس اویلیبل تھی کہ کیش کے تھرو بھی اور کارڈ کے تھرو بھی. باقی کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کا مجھے یاد نہیں ہے. اب نیکسٹ ٹائم میں جب جاؤں گا تو میں جو ہے وہ چیک کروں گا کہ بھئی کانٹیکٹ لیس پیمنٹ ہے یا نہیں, کیونکہ سم ٹائم کچھ ایئرپورٹس کے اوپر کانٹیکٹ لیس پیمنٹ بھی نہیں اویلیبل ہوتی. جیسا اسٹینڈ میں ایک دفعہ ہوا کہ میں جو ہے وہ ان کے پے کرنے پڑ گیا بائک تھرو کارڈ, کیونکہ نہیں تھا کانٹیکٹ لیس آپشن. باقی بھائی پھر پیمنٹ انہوں نے لی اور پیمنٹ لگ کے انہوں نے ویزے کی جو ہے وہ پرنٹ نکال کے دیا, تو پھر دل ہوا گارڈن. پہلے میں نے سوچا ہوا تھا کہ بھئی امیگریشن آفیسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی میرے پسند کے پیج بھی جو ہے نا آپ نے اسٹیمپ لگانی ہے. لیکن بھائی جب اتنا ٹائم لگ گیا نا کہ بھئی کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر بھیج دیا ہے, کبھی وہاں بھیج دیا کبھی وہاں, پھر میں نے کہا کہ بھئی اسٹیمپ بھی لگا دے بابا, کہیں بھی لگتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو جو دوبارہ وزٹ کروں گا تو اس میں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم دوبارہ سے وہ ڈسکس بھی کر لیں گے, اور آپ کو میں گائیڈ بھی کروں گا تاکہ آپ لوگ جب ان وزٹ کریں تو آپ کی اچھے طریقے سے ایک ٹریول جو ہے وہ ہو کمپلیٹ. باقی یہ کہ امیگریشن کی اس میں بہت زیادہ تھک گیا ہوا تھا کہ بھئی میں بتا نہیں سکتا. باقی پھر ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے تو مجھے میری سسٹر کے کلیگ نے جو ہے وہ پک کر لیا. تو اب ادھر بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ وزٹ میں ہی بتا پاؤں گا. تو انہوں نے پک کر لیا, ٹائم بہت زیادہ لگ چکا ہوا تھا. فلائٹ جو ہے وہ میری 10 بجے لینڈ ہوئی تھی, تو بس بھوک لگی ہوئی تھی. تو بس پھر ناشتہ سے وہ ہمیں لے گئے, اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر سٹی انہوں نے ہمیں گھمایا. وہ چھوٹا سا ملک ہے یہ, بیسیکلی بہت آرگنائزڈ ہے, بہت خوبصورت ہے. آپ لوگوں کو جو ہے سمجھیے کہ میں نے لوکل بازار اور مسجد اور بحرینی قلعہ ہر چیز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے. کہ آپ کو یہ نہیں آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے. بس میں نے یہ غلطی یہ کی تھی کہ میں نے شروع میں کوئی ہوٹل بک نہیں کیا.
اب ہوٹل بک نہ کرنے کا یہ ہوا کہ بھی 17 گھنٹے کا لے اوور اتنی پہلے میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوا، تو آخر میں آتے آتے تو میں مکمل طور پہ ایگزاسٹ ہو گیا تھا، اور اتنا ایگزاسٹ ہو گیا تھا کہ ایک ٹائم پہ یہ کیا ہے کہ بس 5-6 گھنٹے پہلے میں نے سوچا کہ ہوٹل بک کر لوں، لیکن تو پھر اتنے تھوڑے ٹائم کے لیے وہ اتنے زیادہ پیسے لگ رہے تھے کہ بھائی میں نے سوچا کہ یا تو کہیں مال میں جا کے بیٹھ جاؤں یا کہیں ایئرپورٹ واپس چلا جاؤں، تو وہ مجھے ورتھ فل نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا میں اب ایک اور چیز بھی میں ڈسکس آپ سے کر لیتا ہوں کہ بحرین جو ہے وہ سعودی عرب سے کنیکٹڈ ہے کنگ فہد کاز وے کے تھرو، مطلب اگر آپ چاہیں تو روڈ کے تھرو سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ بائی روڈ آپ کو وہ ویزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یو کے ویزا یا یو ایس اے یا شنگن ویزا ہونے پہ۔ اب پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بائی ایئر یو کے ویزا اگر آپ کا لگا ہو تو آپ کو 1 ایئر ملٹیپل انٹری ویزا مل جاتا ہے، کیونکہ میرے کچھ دوستوں نے یہ اویل کیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بھی بناؤں جس میں میں بحرین جاؤں گا اور بحرین سے ویزا لے کے میں سعودی عرب جاؤں گا، اور پھر ادھر عمرہ بھی میں پرفارم کروں گا، اور یہ چیک کروں گا کہ اس طرح یعنی وہ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر انہیں الاؤ کر دیا تو پھر ہم پرفارم کریں گے عمرہ، اگر نہیں تو بھی ہمیں پابندی تو کرنی ہے جو کہ ان کے قوانین میں۔ اور اب ایک اور چیز ہے کہ بحرین کا جو ویزا آن ارائیول ہے یہ نان اسٹیکر ویزا ہے، اور بحرین آنے پر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر صرف انٹری اسٹیمپ لگتی ہے، ایگزٹ کی اسٹیمپ کی نہیں لگا رہے یا نہیں لگاتے، آئی ڈونٹ نو۔ تو دوستوں اب اس میں یہ آپ لوگوں سے کہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹریول ہسٹری بہتر کرنا چاہیں تو یہ ہیک ٹرائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ لانگ لے اوور کی فلائٹ لے لیں، ویزا آن ارائیول کنٹریز کا آپ وزٹ کر لیں۔ اب اس طرح جو ہے وہ آپ ایک ہی ٹرپ میں 2 سے 3 ممالک کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا پاسپورٹ اور ٹریول ہسٹری دونوں ہی مضبوط ہوں گی۔ اور ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ سب لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹریول کیا کریں، کیونکہ آپ جب بیسیکلی آپ کو میں یہ چیز کہہ دیتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے سفیر ہیں، ہم جب کسی دوسرے ملک میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم ان کے ہوٹل بکنگ اور ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ ہے، اور اس سے ہمارے ملک کا ایک سافٹ امیج آتا ہے دوسری قوموں پہ۔ تو آپ ادھر دیکھیں گے سروس استعمال کریں گے، مختلف چیزیں رہتے ہوئے ان کی بائی کریں گے تو وہ کوئی ٹریڈ کنسیڈر کریں گے، اس سے ہمارے ملک کی اوور آل پاسپورٹ ورتھ اچھی ہوگی، یہ میرا خیال ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا درست ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ہمارے ملک کی اوور آل پاسپورٹ ورتھ بہتر ہوگی، اور آپ جب اس ملک سے جو ہے وہ ایگزٹ کریں گے، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو ہمارے ملک کا ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ سب کے اوپر جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھا دوستوں، اب جو چینل کے حوالے سے میں آپ سے بھی ذرا ڈسکس کر لوں کہ یہ چینل جو ہے بیسیکلی بنانے کا مقصد میرا کیا تھا کہ جو ٹریول ویلاگس پہلے ہو چکے ہیں ان ٹریول ویلاگس میں جو چیزیں ہمیں اگر کسی اور ویلاگر دوست نے بتائیں گے تو اس کو ہم مزید کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ کہ کچھ ٹریول ویلاگس میں نے اپنے دوستوں کے دیکھے ہیں اور جو کہ بہت اچھے ان نے ٹریول ویلاگ جو ہے وہ بنائے ہوئے، تو اس میں انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہو سکتی ہوئی تو وہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی میں اپنے ویلاگ کے اندر انکلوڈ کروں گا، اور اس میں کوئی نئی چیز یعنی کہ ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے۔ تو یہ ہوگا کہ میرے ویلاگس کے اندر جو باقی ویلاگس کے اندر جو میری اپنی کوشش ہوگی میں ایک نیا فرق لانے کی۔ تو باقی مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ چینل کو دوستوں سے شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ پریس کریں گے، یعنی گھنٹی کا بٹن دبا کے رکھیے تاکہ ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائملی ملے۔ سجیشن اپنی دیں، کمنٹ کریں، اچھا ہو برا ہو کوئی بھی ہو، فیڈ بیک ضرور دیں، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے آپ کے کمنٹ سے جو ہے وہ بیسیکلی لرننگ ہوگی میری بھی، اور میرا بیسیکلی جو پرپس ہے وہ پرپس ہے کہ کمیونٹی بلڈ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں۔ میں نے ویلاگ میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سفیر ہیں، تو دوبارہ سے میں اسی چیز کے اوپر فوکس کروں گا۔ میں آپ لوگوں سے اس چیز پہ کبھی یہ فوکس نہیں کروں گا کہ ویڈیو پوری دیکھیں اور جو ہے وہ اس طریقے سے کریں، تو وہ یا وہ ویڈیو کے اندر اس طریقے سے ایک چیز کو کہ بھئی آگے جا کے دیکھیے گا تو پھر آگے اس طریقے سے ہوگا، پھر آگے جا کے دیکھیں تو آئی ڈونٹ نیڈ۔ مجھے صرف یہ ہے کہ آپ لوگ
سب لوگ زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں. زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں گے. ہمارے پاسپورٹ جب مختلف کاؤنٹرز پہ پریزنٹ ہوں گے وہ اس کو میں نے جیسے کہا ٹریڈ کنسیڈر کریں گے. کیونکہ میرا خیال ہے, مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا, کوئی آپ میں سے دوست اگر اس بات کو جانتا ہے تو کمنٹ کر کے بتا دے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ ایک پاکستانی پاسپورٹ پریزنٹ ہوگا اور ان کو بھی پھر پتہ ہوگا کہ بھئی یہ سروس جو ہے وہ پاکستانی اویل کر سکتے ہیں اور پاکستانیوں کے آنے سے ہمیں یہ بینیفٹ ہو رہے ہیں, تو وہ پاسپورٹ کی رینکنگ بھی میرے خیال شاید بہتر ہو جائے. ابھی ہم لوگ جو ہے وہ لمیٹڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, صرف اگر کوئی یو کے آ رہا ہے تو وہ صرف کوشش کرتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ کے اور یو کے آ جائیں. تو باقی آپ سب سے یہی ہے کہ بھئی آپ ٹریول کریں اور دعاؤں میں مجھے اپنی یاد رکھیں. چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.